ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یا نہیں؟ ایرانی وزیر خارجہ نے ٹرمپ کے مذاکراتی دعوے کی دو ٹوک تردید کر دی ہے۔ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ نہ تو کوئی معاہدہ طے پایا ہے اور نہ ہی مذاکرات کی تیاری ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی بات چیت۔ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اس وقت کسی نئے مذاکراتی عمل میں شریک نہیں ہے۔ اس سے پہلے نیٹو سربراہی اجلاس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آئندہ ہفتے ایران سے بات چیت ہوگی اور ممکن ہے کہ کسی معاہدے پر دستخط بھی ہو جائے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ممکنہ معاہدے میں ایران کو 20 سے 30 ارب ڈالر کی مالی مدد فراہم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے تاکہ وہ ایک پرامن نیوکلیر پروگرام شروع کر سکے، جبکہ اس کے علاوہ ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی اور ایران کو بیرون ملک موجود 6 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں تک رسائی دینے جیسے آپشنز بھی زیر غور ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے حد سے زیادہ کوشش کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب فیصلہ ایران کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ سفارتکاری کا راستہ چنتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے وزیر دفاع نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی اہلکاروں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنانے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی عملی موقع نہیں مل سکا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہیں ایسا کوئی منظر نظر نہیں آتا جس میں ایران اپنی جوہری تنصیبات کو دوبارہ مکمل طور پر بحال کر سکے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی روزنامے دی ٹائمز آف اسرائیل کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نے 2 ہفتوں میں غزہ میں جنگ ختم کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے اور ابراہم ایکارڈز کو توسیع دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی اس رپورٹ کے مطابق جنگ ختم کرنے کے بعد 4 عرب ملک جن میں متحدہ عرب امارات اور مصر بھی شامل ہیں حماس کی جگہ غزہ پر مشترکہ طور پر حکومت کریں گے اور حماس کی قیادت کو جلا وطن کر دیا جائے گا اور تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ غزہ سے نکلنے کے خواہش مند فلسطینیوں کو کچھ دیگر ممالک میں بسایا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور امریکہ کے بھی رابطے تیز ہو گئے ہیں۔ آج اسلام آباد میں وفاق کے وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی فون کیا تھا۔ اب یہ جو ایک طرف ایران کے ساتھ امریکہ کی بات ہوگی یا نہیں اور پھر پاکستان امریکہ کے تعلقات، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے سابق سینئر سفارتکار ملیحہ لودھی صاحبہ اس وقت میرے ساتھ موجود، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ملیحہ لودھی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ملیحہ لودھی صاحبہ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کو لگتا ہے ایران اور امریکہ یا ویسٹ کے درمیان اس وقت یہ جوہری معاملے پر کوئی بات چیت شروع ہونے کا امکان یا اس کی کوئی صورت آپ کو نظر آتی ہے؟ صدر ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ، لیکن ہمیں ابھی ایران کی طرف سے رد عمل نہیں آیا، سو ابھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا ایران بھی تیار ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ اس وقت تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک کنٹروورسی بھی چل رہی ہے امریکہ میں خاص طور پہ کہ آیا اسرائیل اور امریکہ نے مل کے جو حملہ کیا ہے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز پہ، کیا وہ نیوکلیر فیسلٹیز تباہ ہوئی بھی ہیں کہ نہیں؟ کچھ تو ظاہر ہوئی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا ایران کے پاس ابھی بھی وہ انرچ یورینیم ہے 400 کلو گرام کے قریب، جس کو انہوں نے 60% انرچ کیا ہے اور وہ اس کو بڑی آسانی سے 90% لے جا سکتے ہیں، جو کہ ویپن گریڈ ہوتا ہے۔ تو اس پہ تو میرا خیال ہے کافی بحث چل رہی ہے امریکہ میں، جس پہ کہ صدر ٹرمپ نے CNN کو برا بھلا بھی کہا ہے، اس لیے کہ CNN نے یہی رپورٹ کیا کہ جی سارا کچھ تو نہیں ابھی تباہ ہوا، اور بہت سارے مغربی جریدوں میں بھی یہی تجزیہ آ رہا ہے کہ ابھی لگتا یہ ہے کہ ایران نے اپنی کافی حد تک انرچ یورینیم کو کسی اور لوکیشن پہ موو کر دیا تھا اور انہوں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو پھر اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ یہیں سے شروع ہوں گے کہ آیا ایران کے پاس کیا ہے، اور یہی جو امریکہ چاہتا ہے، جو ڈیمانڈ امریکہ کی ہے، جو کہ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے ایران کو کبھی اس کو قبول کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ایران 0 انرچمنٹ کرے۔ تو ایران تو تیار نہیں ہے اپنا حق دینے کے لیے جو اس کا حق ہے ٹو انرچ یورینیم۔ ٹھیک ہے۔ اور ملیحہ لودھی صاحب کچھ رپورٹس ہم نے میڈیا میں دیکھیں جو اسرائیلی میڈیا کی طرف سے کی گئیں، اس میں ایک تو غزہ کے سیز فائر کا کہا گیا اور پھر 5 پوائنٹس جن میں
ابراہم ایکارڈز کی ایکسپینشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی. ان رپورٹس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اسرائیل کا ایک ہیبرو اخبار ہے، اس نے یہ رپورٹ شائع کی ہے. کسی ریپیوٹیبل وائر ایجنسی نے اس کو پک اپ نہیں کیا. کسی ویسٹرن یا آپ کہہ لیجئے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو پک اپ نہیں کیا. تو پہلے تو یہ کہ اس کی حیثیت کیا ہے اس رپورٹ کی. میں سمجھتی ہوں اس پہ تجزیہ کرنا تو فضول ہوگا. میرا خیال ہے ہم اپنا وقت ہی ضائع کریں گے اگر ہم ایک ایسے رپورٹ کو اتنا سیریسلی لینے جس کی کہیں سے بھی کنفرمیشن نہیں ہوئی، بلکہ جیسے میں نے کہا سوائے 2 اسرائیلی جریدوں کے اس کے علاوہ کہیں بھی یہ خبر نہیں آئی. اچھا، اور اس میں ایران کا جو معاملہ ہے، اب ایران پر انٹرنلی بھی بہت پریشر ہے. ان کی پارلیمنٹ نے بھی جو ہے وہ بل پاس کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے ایران دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا، اور اگر آئے گا تو پھر کن شرائط پر آئے گا؟ کیا مجبور ہو کر آئے گا، یا ایران فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ جو ہے وہ اس ٹیبل پر آئے گا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ابھی ایران کی طرف سے ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملا کہ وہ مذاکرات ریزیوم کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو امریکہ کی مین ڈیمانڈ ہے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور وہ یہی ہے زیرو انریچمنٹ کی. اس پہ تو میں نہیں سمجھتی کہ ایرانین لیڈرشپ کبھی مانے گی، بیکاز اس پہ تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ایرانین سرنڈر چاہتا ہے، تو ایران تو کبھی سرنڈر نہیں کرے گا. اچھا، ٹھیک ہے. اور ایک سوال پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے. ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں بہت انکریزڈ کانٹیکٹ جو ہے وہ دیکھے. گزشتہ رات بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی اور مارکو روبیو کی فون کال ہوئی. آج ایک چھوٹی ڈیولپمنٹ ہے لیکن ہوئی تو صحیح. محسن نقوی بھی ملے ہیں جو نیٹلی بیکر ہے ان سے. یہ ملاقاتیں اور یہ جو رابطے اس قدر بڑھ گئے ہیں یا ان میں جو تیزی دیکھی جا رہی ہے، یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے پاکستان امریکہ کی ریلیشن شپ کے لیے، اور کیا سگنلنگ ہے ان رابطوں میں؟ آئی تھنک اس وقت قبل از وقت ہوگا یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے اس طرح کی کانٹیکٹس، اور کیوں ہو رہی ہے اس طرح کی انگیجمنٹ. مگر آپ درست کہہ رہے ہیں کہ انگیجمنٹ بڑھ گئی ہے، ٹیلی فون کال زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن کیا اس میں پیغام ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے، اس کی نوعیت ہمیں نہیں معلوم، اور نہ ہی حکومت نے اس کو کلیریفائی کیا ہے یا اس کو بتایا ہے عوام کو. میں سمجھتی ہوں اس کی ضرورت تو ہے، ان کو بتانا چاہیے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ. جو ابھی روبیو کی فون کال تھی وہ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بقول جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی اس میں تو یہ تھا کہ جی پاکستان کو بتایا گیا کہ ایران must never have the nuclear weapon. وہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، وہ تو ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو ویسے بھی ایران کے ساتھ ہماری تو اسٹیٹمنٹس جتنی بھی ہیں the statements of solidarity with ایران. دوسرا شاید انہوں نے اس میں بھی یہی کہا کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی، تو وہ کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن یہ اسٹیپڈ اپ انگیجمنٹ ضرور ہے، مگر جیسے میں نے کہا اس کی نوعیت کیا ہے، کیا اس سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ریسیٹ ہو سکتے ہیں، یا یہ صرف سچویشنل ہے، یعنی کہ ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے تو اس کانٹیکس میں ہی ہے. آئی تھنک اس کے بارے میں کچھ کہنا اس وقت اٹس ٹو ارلی ٹو میک اے ججمنٹ. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ. ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود تھی اور بات کر رہی تھی جو ایران اور ویسٹ کے جو جوہری مذاکرات ہیں ان کے حوالے سے، اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.